بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج جو ہم سبق پڑھیں گے سبق نمبر 3 ہے اور اس کا عنوان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کے تدریسی مقاصد یعنی لرننگ آبجیکٹس آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 آداب معاشرت اور حسن سلوک کے مفہوم سے آگاہ ہوں گے۔ آداب معاشرت کا مطلب ہے معاشرے میں رہنے کے طور طریقے، حسن سلوک کا مطلب ہے اچھا سلوک، مفہوم سے مراد مطلب یا معنی، آگاہ ہونا، واقف ہونا۔ نمبر 2 محبت، اخوت، ایثار، قربانی، سخاوت اور ہمدردی کی اہمیت سے روشناس ہو سکے، روشناس ہونا، واقف ہونا۔ نمبر 3 اسلامی روایات سے آگاہ ہوتے ہوئے احترام انسانیت کی طرف راغب ہوں گے، راغب ہونا، متوجہ ہونا۔ نمبر 4 مخلوق خدا کے ساتھ نیک برتاؤ کے جذبات خود میں اجاگر کر پائیں گے۔ نمبر 5 محاورے کے مفہوم اور استعمال سے آشنا ہوں گے۔ آئیے اس سبق کے اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں۔ اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات سے مراد سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق۔ اس کے بعد لفظ ہے در حقیقت یعنی حقیقت میں۔ اگلا پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ بدرجہ اتم سے مراد آخری حد تک مکمل۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ باہم مربوط، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط، رابطے میں جڑی ہوئی۔ بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ شیرازہ بکھر جانا، اتفاق ٹوٹ جانا، الگ الگ ہو جانا۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے۔ مداوع کرنا، کسی چیز کی تلافی کرنا، نقصان پورا کرنا یا دکھ درد کو ختم کرنا ایسا فعل ہے، ایسا کام ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 12 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میر درد کے بقول، میر درد اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا یہ شعر ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دور دورہ ہے۔ لوگ شدید قحط کا معنی ہوتا ہے خشک سالی، یعنی جب زمین میں غلہ وغیرہ پیدا نہ ہو، پانی اور کھانے پینے کی اشیاء کم ہو جائیں۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں۔ تمتما اٹھنا، بہت زیادہ خوش ہونا، چہرہ روشن ہو جانا، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جن کا شمار مدینہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ کو دگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ حیران ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس ایثار، حسن سلوک اور صحابت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا مطلب ہے تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا، یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہ اوپر ایک لفظ ہے رقم کر دی، تاریخ رقم کرنا، تاریخ لکھنا، رقم کرنے کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے درد تکلیف سے بولتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا تو وہ اس اثناء میں شہید ہو چکے تھے۔ اسی دوران پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ روح پرواز کر جانا، فوت ہو جانا۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ دار فانی سے کوچ کر جانا، اس دنیا سے چلے جانا، یعنی وفات پا جانا۔ نزاع کے عالم میں، نزاع کا مطلب ہوتا ہے موت کے قریب، یعنی مرنے سے کچھ دیر پہلے۔ شدید زخمی کی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ ایثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مہاجر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جس انداز سے مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ یہ تمام واقعات بیٹا جو آپ نے سنے، یہ ہمارے اسلام کے اس زرعی اور سنہری دور کے واقعات ہیں جن کی مثال آج کہیں بھی نہیں ملتی۔ آئیے اب موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، ہم کیسے دوسروں کے مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اپاہج کہتے ہیں معذور کو، جس کا ہاتھ پاؤں اگر کام نہ کرتا اسے اپاہج کہا جاتا ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے سکول نہیں جا سکتے، ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے، یعنی ہم جب پاس ہو کر اگلی کلاس میں جاتے ہیں تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے سٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں خرید نہیں سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔
کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے۔ صفت سے مطلب خوبی بیان کی گئی ہے، تو اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ دنیا میں انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ تفریق کا مطلب فرق کرنا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں بنوں لکھا ہوا ہے۔ یہ بنوں بن کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جنگل۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ سوال نمبر 1، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درج ذیل سوالات کی مختصر جواب لکھیں۔ یہ آپ کو علیحدہ سے میٹیریل میں مل جائیں گے، جہاں سے دیکھ کر آپ اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں گے۔ جی بیٹا، اب ہے سوال نمبر 2، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے، اور اس پہ ٹک کا نشان یعنی درست کا نشان لگائیں گے۔ الف جزء ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ پہلا اس کا آپشن ہے 1000، دوسرا 2000، تیسرا 3000، چوتھا 4000۔ جی کتنے آئے تھے؟ جی 1000 بے جز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا۔ کتنا؟ نمبر 1 1/4، نمبر 2 1/3، نمبر 3 نصف، نمبر 4 سارا۔ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال جو تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ جیم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، کتنے؟ 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا یا 10 گنا؟ جی 2 گنا۔ دال جز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا، کتنا جی؟ نمبر 1 1/4، نمبر 2 1/3، نمبر 3 نصف، نمبر 4 سارا۔ یہ اس کا جواب ہے نصف۔ سوال نمبر 3، یہ جو الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنے ہیں یہ آپ کے اگلے نیکسٹ سلائیڈ میں نظر آ جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے آپ نے اپنی کاپیوں پر نوٹ کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4 آپ کو میٹیریل میں انشاءاللہ گوگل کلاس کے جو ہیں اس میں باقی سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ یہ آپ کے کتاب کا صفحہ نمبر 172 ہے، اور اس میں جو ہائی لائٹ آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ کے الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، کچھ یہ ہیں، اور اس کے بعد 173 یعنی 173 صفحے پر مزید الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ ان تمام کو آپ نے اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کر لینا ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ کا آج کا لیسن ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔